3 لاکھ سیلری پر ہوٹل کے مینیجر کی جاب ملنا میری خوش قسمتی نہیں، میرے منہ پہ ایک عدد چپیڑ تھی۔ میں گھر پہنچتے ہی ابا پہ برس پڑا۔ ابا، میں نے انجینئرنگ میں ٹاپ کیا ہے، MBA نہیں کیا۔ کیا میں نے اتنی محنت اس لیے کی تھی کہ آج کسی لڑکی کے ہوٹل کا مینیجر بن جاؤں؟ وہ میری بات پر اور بھی زیادہ غصے میں لال پیلے ہو گئے۔ پڑھ لیا نا جو پڑھنا تھا، لیکن اب کماؤ، اور کمانے کے لیے اگر مینیجر کی پوسٹ پر بھی زیادہ تنخواہ مل رہی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ انہوں نے بات کرتے ہوئے پاس کھڑی اقصیٰ اور اماں سے تصدیق چاہی۔ وہ دونوں فوراً سر ہلانے لگی۔ سب کو جو کچھ نظر آ رہا تھا تو وہ تھے 3 لاکھ اور آیت کی مہربانیاں۔ میں نے تعصب سے تینوں کی طرف دیکھا۔ میری سوچ آپ لوگوں سے کبھی نہیں مل سکتی۔ نہ ملے بھائی سوچ ہماری تم سے۔ آج سے پہلے کچھ اپنی سوچ پہ ہی کرتے آئے ہو سب۔ تم یہ نوکری کرو گے، بس فائنل ہے یہ بات۔ ابا نے 2 ٹوک فیصلہ سنایا اور کوٹ تھامے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اماں ابھی بھی میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں نے ایک انٹرنیشنل کمپنی میں اپلائی کیا ہوا ہے، وہاں اگر جاب ہو گئی تو یہ 3 لاکھ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ اماں اور اقصیٰ چپ کھڑی ہونک بنی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے غصے سے پاس رکھی کرسی کو ٹانگ ماری۔ میں خود ہمدانی کو جواب دے کے آؤں گا کہ مجھے یہ نوکری نہیں کرنی ہے۔ میں نے اونچی آواز میں اپنا فیصلہ سنایا اور باہر نکل گیا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑی تھی، اس لیے صبح ٹھیک 8 بجے اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے وہ ہمارے گھر میں موجود تھی۔ میں سب کو لاؤنج میں بیٹھا چھوڑ کے گھر سے نکل آیا۔ رخ یونیورسٹی کی طرف تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں یونیورسٹی کی کینٹین میں صبور کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے جو مجھ سے پوچھا تھا اس کا جواب دینے کے بعد پتہ نہیں وہ کیا سوچتی۔ وہ اب مجھے مستصفرانہ انداز میں گھور رہی تھی۔ پھر چند سیکنڈ کے بعد اس نے پھر سے سوال دہرایا، ہادی، کیا وہ ابھی بھی بچپن کی طرح تمہیں دیکھتی ہے؟ میں نے گہری سانس باہر انڈیلی اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، بلکہ بچپن میں اس کے دیکھنے میں صرف دوستی کی چاہ نظر آتی تھی، لیکن اب کچھ اور بھی ہے۔ کچھ اور مطلب؟ اس کے گلے میں اٹکتی پھانس اور چہرے کی بدلتی رنگت واضح تھی۔ میں نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ صبور، پاگل مت بنو، وہ مجھے ایسے دیکھتی ہے، میں نہیں۔ میرے دل میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم جانتی ہو۔ مجھے اس سے عجیب سی نفرت ہے۔ یہ عجیب سی نفرت ایک دن عجیب سی محبت میں بھی تو تبدیل ہو سکتی ہے۔ وہ روحان سی ہوئی، غزالی آنکھوں میں تیرتی نمی واضح تھی۔ میں نے مسکراہٹ کو گہرا کیا۔ اعتبار کرو مجھ پہ۔ اعتبار نہیں کرو گی تو سب بکھر جائے گا۔ اس نے آنکھوں کے نم کونوں کو دبایا، پھر نروٹھے پن سے چہرہ موڑ کے بولی، تم پہ بہت اعتبار ہے، لیکن اس امیر زادی پہ نہیں ہے۔ وہ ایک جست میں میرے 3 سال میں سینچے ہوئے خواب روند دے گی۔ مجھے اس کی تکلیف کا احساس تھا۔ میں جانتا تھا وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اس کے دل کے خوف کو میں کیسے مٹاتا؟ صبور، محبت کوئی چیز نہیں ہے جسے خرید لیا جائے۔ یہ احساس ہے، جذبہ ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اور وہ جذبہ میرے دل میں اللہ ڈال چکا ہے۔ میں تمہارا ہوں۔ وہ کچھ دیر یوں ہی میری طرف دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لیتی سیدھی ہوئی۔ تم اس جاب سے انکار کر دو۔ ہاں، کر رہا ہوں نا۔ میں اس ٹی ہمدانی کو خود کہہ کے آؤں گا کہ میں آپ کی دی ہوئی جاب نہیں کرنا چاہتا۔ بہت شکریہ آپ کی اس عنایت کا۔ میں نے پرجوش لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ اور تم فکر نہ کرو، میں بھی جاب کروں گی، ہم مل کر ان کا احسان اتار دیں گے۔ وہ پرجوش لہجے میں کہتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ وہ مسکرائی تو میری جان میں جان آئی۔ میں جذب سے لب بھینچے سر اس بات میں ہلا گیا۔ بس اب تاج ہمدانی کی جاب اس کے منہ پہ مارنی تھی۔ میں پچھلے 3 دن کے انتظار کے بعد آج ہمدانی ہاؤس آیا تھا، کیونکہ مجھے ہمدانی کے پی اے نے بتایا تھا کہ وہ بدھ کو لاہور میں ملیں گے۔ گھر آ کر میں پچھلے 4 گھنٹے سے اس کے آفس کے سامنے ویٹنگ روم میں بیٹھا تھا۔ جب بھی پوچھنے جاتا تو گارڈ دروازے کے باہر ہی روک کے کہتا کہ اندر میٹنگ چل رہی ہے۔ اب 5واں گھنٹہ چل رہا تھا اور میرے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، چور نظروں سے گارڈ کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے تقریباً بھاگتا ہوا گارڈ سے پوچھے بنا اندر گھس گیا۔
گارڈ اوئے اوئے کرتا میرے پیچھے بھاگا، لیکن تب تک میں اندر کھڑا پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اندر وسیع و عریض آفس تھا، جس میں اس وقت 10 سے 12 اونچے ڈیل ڈول کے وحشی سے آدمی اسلحے سمیت کھڑے تھے، جن میں سے 2 نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو گھٹنوں کے بل بٹھا رکھا تھا اور ایک نے اس کے سر پہ بندوق تانی ہوئی تھی، جبکہ تاج ہمدانی اس کے بال پکڑ کر اس کے پیٹ میں پوری قوت سے ٹانگے مار رہا تھا۔ اس آدمی کے چہرے سے رستا خون تاج ہمدانی کے ہاتھوں پہ لگا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ایک دم سے ساکن ہو کے مجھے دیکھنے لگا۔ گارڈ ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ کیسے اندر آیا؟ ہمدانی نے گرج کے گارڈ سے پوچھا۔ گارڈ کانپنے لگا۔ سر، بنا پوچھتے بھاگتے ہوئے اندر آیا ہے، ابھی لے جاتا ہوں باہر، اس نے شرمندہ لہجے میں کہا اور میرا بازو تھاما۔ نہیں، اب رہنے دو یہیں، تم جاؤ، تاج ہمدانی نے اسے جانے کے لیے کہا اور پھر مجھے نظر انداز کر کے پھر اس بوڑھے شخص پہ جھکا۔ کہہ دینا اپنے بیٹے سے دنیا میں ایسا کوئی کونا نہیں جہاں میری پہنچ نہ ہو۔ کتنی دیر چھپ کے بیٹھے گا؟ وہ بوڑھا شخص ہاتھ جوڑنے لگا۔ صاحب معاف کر دیں، بس ایک دفعہ معاف کر دیں، میرا بیٹا ایک ایک پائی لٹا دے گا۔ مجھے اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس بوڑھے شخص میں مجھے ابا نظر آنے لگے۔ لٹانا تو اسے پڑے گا، نہیں تو سارے کا سارا حساب تیری بوڑھی ہڈیوں سے لوں گا۔ تاج ہمدانی غرایا، پھر ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ کے سیدھا ہوا۔ ساتھ کھڑے شخص نے جلدی سے اسے رومال پکڑایا۔ اس کی ہڈی پسلی ایک کر کے اس کے گھر کے آگے پھینکاؤ، بس سانس باقی رہنی چاہیے تاکہ یہ اپنے بیٹے کو پیغام دے سکے۔ اور سر، اس کا کیا کرنا ہے؟ ان میں سے ایک نے میری طرف اشارہ کیا۔ تاج ہمدانی نے مجھے خون خوار نظروں سے گھورا اور پھر اس شخص کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، یہ اپنا ہی بچہ ہے، اسے ساتھ لے جانا۔ میری جان لرز کے رہ گئی۔ وہ چند قدم چل کے میرے پاس آیا اور پھر پیشانی پہ بل ڈالے کہنے لگا، کیا کرنے آئے تھے؟ میری حالت اتنی خراب تھی کہ آواز کہیں حلق میں گھٹ گئی۔ وہ جوائننگ کب سے ہے؟ لیٹر پہ ڈیٹ نہیں لکھی۔ میں نے گڑبڑا کے اس وقت جو سجھائی دیا بول دیا۔ سیٹھ تاج ہمدانی نے مجھے گھور کے دیکھا اور پھر کہا لگا کے ہنسنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی تاج ہمدانی کے گنڈے بھی پورے دانت نکال کے ہنسنے لگے۔ مجھے وحشت سی ہوئی، دل چاہا یہاں سے بھاگ جاؤں، پر ایسا کر نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے کندھے پر سیٹھ ہمدانی کا بھاری بھرکم ہاتھ دھرا تھا۔ یہ سب کا وحشی کہکہوں کا دور ختم ہوا تو ہمدانی ایک دم سے خوفناک حد تک سنجیدہ ہو کے میرے چہرے کے قریب ہوا۔ برخوردار، اس اتنی سی بات پہ تم نے جو میری پرائیویسی خراب کر دی، اس کا کیا کیا جائے؟ بولو۔ میں نے خوف سے ڈیلے گھما کے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو سب اپنے ہاتھوں میں پکڑی بندوقیں اور چاقو گھماتے ہوئے مجھے ہی گھور رہے تھے، اور اب سب کے چہرے بھی تاج ہمدانی کی طرح سپاٹ تھے۔ میں کیا کہتا؟ الفاظ ختم تھے، اب تو بس دماغ خوف سے سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ایک شریف آدمی کا بیٹا جس نے ساری عمر شرافت سے گزاری اور شرافت پلس عزت کمائی ہو، اس کا ان جیسے غنڈوں کے سامنے یہی حال ہوتا جو اس وقت میرا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود پسینے کے قطرے میری گردن اور ماتھے پہ چمک رہے تھے۔ سیٹھ تاج ہمدانی نے غور سے میری پیشانی پہ چمکتے پسینے کے قطرے دیکھے اور پھر میرے کان کے قریب سرگوشی کی۔ یہاں کی کوئی بھی بات اگر باہر نکلی تو میں تمہارا ایک ڈیتھ لیٹر ضرور ایشو کروں گا اور اس پر جوائننگ ڈیٹ بھی ہوگی۔ وہ پیچھے ہوا، شیطانی انداز میں مسکرایا اور میرے گال تھپ تھپا کے باہر نکل گیا۔ میں ایسے جمع کھڑا تھا کہ ہل نہیں سکا، اور میرے سامنے وہ لوگ اس ادھیڑ عمر شخص کی ہڈی پسلی ایک کر رہے تھے اور پھر میری آنکھوں کے سامنے اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ سب جا چکے تھے اور میں سکتے میں کھڑا تھا جب گارڈ نے آ کر میرا کندھا تھپ تھپایا۔ چلو، شو ختم ہوا، بنا ٹکٹ کے سب دیکھ لیا تم نے۔ ہادی ہادی ہادی، یہ نام تو جیسے میری زندگی کا محور بنتا جا رہا تھا۔ وہ جتنا مجھ سے دور بھاگ رہا تھا، میرے اندر اسے پانے کی طلب بڑھتی جا رہی تھی۔
میں اس کے لیے اتنا کچھ کر چکی تھی اور کر رہی تھی۔ اس کی بہن کو کروڑوں کی مالیت کا گھر اور گاڑی دی، اس کی بہن کے سسر کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے اور منہ بند رکھنے کے لیے کروڑوں روپے دیے تھے۔ اسے اس کی حیثیت سے زیادہ تنخواہ کی نوکری دی تھی۔ اور کیا چاہتا تھا وہ؟ میں تو اس دن یہ سمجھ رہی تھی کہ جب میں یہ اپائنٹمنٹ لیٹر لے کے اس کے گھر جاؤں گی تو وہ ہنستا ہوا میرا استقبال کرے گا، لیکن وہ تو اپنے گھر سے ہی نکل گیا۔ آخر اسے کس بات کا اتنا زوم ہے؟ میں ابھی بھی لان میں بیٹھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب نانا ابھی کی آواز عقب سے سنائی تھی۔ وہ آیا تھا آج میرے آفس میں۔ میں نے چونک کے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہادی کی بات کر رہا ہوں۔ بڑی اکڑ میں آیا تھا اور بنا اجازت اندر چلا آیا۔ بہت ہی کوئی ill mannered انسان ہے۔ نانا ابھی سگار جلاتے کہہ رہے تھے، پھر میرے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، دل ویسے ہی بوجھل تھا۔ آخر کیا چاہتا ہے یہ لڑکا اب؟ نانا ابھی نے سگار کا کش لگا کر میری طرف دیکھا۔ یہی تو میں بھی نہیں جانتی، لیکن شاید مراد گروپ آف انڈسٹریز کا بڑا زوم ہے اس کو۔ میں نے بجھے سے لہجے میں وضاحت دی۔ تو یہ زوم بھی توڑ دیتے ہیں؟ نانا ابھی نے پرسکون انداز میں سگار کا کش لگایا۔ میں نے چند سیکنڈ یوں ہی ان کی طرف دیکھا، پھر اداسی سے کہا، کیا میں ہمیشہ یوں ہی اس کے پیچھے بھاگتی رہوں گی؟ نانا ابھی نے میری اداس صورت کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ تم نہیں بھاگ رہی، وہ بھاگ رہا ہے، اور وہ جن راستوں پہ بھاگ رہا ہے ہر راستے کی منزل تم ہو۔ نانا ابھی مسکرا رہے تھے اور وہی میرا حوصلہ تھے۔ وہ جہاں بھی بھاگ کر جائے گا آئے گا تو صرف تمہارے پاس۔ ان کے لفظ میرے اندر طمانینت بھر دیتے تھے۔ ہادی میرا ہے، صرف میرا۔ بس ان کی باتوں سے میرے دل میں یہ سکون اترنے لگتا۔ میں گھر واپس تو آ گیا، لیکن ایک عجیب سے خوف اور وحشت نے مجھے گھیر لیا۔ بار بار میرے سامنے وہ ادھیڑ عمر کا شخص، اس کا خون سے لت پت چہرہ نظر آنے لگتا۔ میں اسی پریشانی میں گھر کے چکر پہ چکر کاٹ رہا تھا کہ اقصیٰ نے کمرے کے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی اور متوجہ ہونے پہ نروٹھے پن سے اطلاع دی، اقرا آپی اور رافع بھائی آئے ہیں، ہو سکے تو آ کے مل لو۔ اطلاع دیتے ہی وہ سنجیدگی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس دن آیت سے ملے بنا گھر سے نکل جانے اور پھر جاب کے لیے راضی نہ ہونے پہ سب گھر والے مجھ سے خفا خفا سے تھے۔ بقول ان سب کے میں گھر آئی روزی کو لات مار رہا ہوں، لیکن میں ان کو کیسے سمجھاتا کہ میں نوکری کرنا چاہتا ہوں، غلامی نہیں۔ میں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا جس پر بری طرح سے 12 بج رہے تھے۔ رگڑ کے منہ پہ ہاتھ پھیرا، دونوں ہاتھوں کو بالوں میں برش کی طرح چلایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، شاید کچھ دیر پہلے ہی آئے تھے۔ میرے وہاں پہنچتے ہی اقرا اپنی جگہ سے اٹھی اور آ کے میرے گلے لگ گئی۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جبکہ رافع بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور سر جھکائے قریب آ گیا۔ ہادی، پلیز مجھے معاف کر دو، میں اپنے والدین کی ضد کے آگے مجبور تھا۔ میرا یقین کرو، مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں تھا۔ وہ شرمسار سا ایسے کہہ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنے من بوجھ تلے دباؤ۔ میں نے لب بھینچ کر سر ہلایا، لیکن دل تو یہی سوچ رہا تھا کہ اب کیا فائدہ یہ سب کہنے کا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ میں یوں ہی خاموش سا کچھ دیر سب میں بیٹھا رہا، پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں صبور کو کال کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ عقب سے اقرا کی آواز سنائی دی، میں اندر آ سکتی ہوں کیا؟ میں چونک کے مڑا اور اسے بنا اجازت دیے یوں ہی خفا سا بیڈ کے کنارے پہ سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ وہ میرے پاس آ کر میری ہی طرح سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کی خوب بانڈنگ ہوا کرتی تھی۔ ہر دکھ سکھ کے ساتھ ہی ایک دوست کی طرح کا تعلق تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس کی شادی میں نہیں ہوں گا۔ ہم دونوں کے درمیان چھائی خاموشی چند منٹ قائم رہی، پھر اقرا دھیمے سے لہجے میں بولی، میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ میں بھی تو تم سے اور بابا سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نے نگاہیں ترچھی کیے اس کی طرف دیکھا اور اکھڑے سے لہجے میں کہنے لگا، خوش ہو اپنی خوشیوں کو قربان کر کے۔ رافع بہت اچھے ہیں ہادی،
اس نے میرے بازو پہ ہاتھ رکھے اپنے شوہر کی طرفداری کی۔ میں نے ناک چڑھا کے سر جھٹکا تو روحان سی ہو گئی۔ ہادی میں سچ کہہ رہی ہوں، بلکہ وہ کیا سب گھر والے بہت اچھے ہیں۔ کوئی نہیں اچھا، صرف تم اچھی ہو سمجھی، اسی لیے تمہیں وہ لالچی لوگ بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ میں نے دانت پیس کے غصے سے کہا، نہیں ہادی ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں لیکن کچھ تو عجیب ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا وہ کسی کے پریشر میں آ کے کیا، خود یہ لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ نگاہیں چندھی کیے مزید بتا رہی تھی۔ مجھے ان کی چند باتوں سے ایسا شک ہوا۔ کن باتوں سے؟ میرے کان کھڑے تھے اور اب میں پوری دلچسپی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ رافع اور اس کے گھر والے اکثر اکیلے میں کچھ باتیں کرتے ہیں، جب میں جاتی ہوں تو فوراً خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک دن میں نے کچھ سنا۔ رافع اپنے ابو سے جھگڑ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ نے کسی کے دباؤ میں آ کے میری زندگی تباہ کر دی، میں اپنی بیوی سے نظریں ملا کے بات نہیں کر سکتا۔ میری پیشانی پر پرسوچ بل پڑے۔ کس کے دباؤ میں آ کے کیا یہ سب؟ یہ تو میں نہیں جانتی، اور رافع اس سلسلے میں بات ہوتے ہی منہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرو۔ اقرا نے اداس سی صورت بنائے بتایا، لیکن تم پتہ کرو چکر کیا ہے، یہ خطرے کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ آج پریشر دے کے ایسا کروا سکتے ہیں، کل کو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اپنا بہت دھیان رکھنا۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے سمجھایا، جبکہ اس کی باتوں سے میرا ذہن الجھ کے رہ گیا تھا۔ وہ تو اپنے گھر جا چکی تھی، لیکن میں بار بار اسی کی باتوں کو سوچتا رہا۔ میں اقرا کو مزید کسی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نانا ابھی نے صحیح کہا تھا، اس کے دونوں پر کاٹ دو، دیکھنا تمہارے ہی پاس آئے گا۔ میرے نانا سیٹھ تاج ہمدانی تھے، ہم نے بھی کوئی کچی گولیاں تو نہیں کھیلی تھیں کہ ہادی ہمیں یوں دھوکہ دے کے خود مراد انڈسٹریز میں جاب کر لیتا۔ مراد انڈسٹریز کے لیے ہادی جیسے ہزاروں ٹاپرز آ سکتے تھے، لیکن میرے لیے صرف ایک ہادی ہی تھا۔ مراد انڈسٹریز کو ہمدانی گروپ آف کمپنی سے دی گئی پیشکش سے ہم اتنا تو کروا ہی سکتے تھے کہ ان کے منتخب کرتا ایک بندے کو ریجیکٹڈ کا لیٹر بھجوا دیتے اور اس کی جگہ کسی اور کو ملازمت دلوا دیتے۔ بس اب تو اس حسین گھڑی کا انتظار تھا جب وہ لیٹر ہادی کے ہاتھ میں آئے گا۔ مراد انڈسٹریز سے بھیجا گیا ریجیکٹڈ لیٹر اس کے اڑان بھرتے پروں کو کاٹنے کے لیے کافی ہوگا۔ میں اپنے ہوٹل میں مینیجر کی کرسی پہ بیٹھی جھولتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ مجھے بس اب اس پل کا انتظار تھا جب وہ کٹے پروں کے ساتھ میرے پاس آنے والا تھا۔ اس کا وہ جھکا سر اور پھر اس کرسی پہ بیٹھنا۔ میں نے مسکرا کر محبت سے کرسی کے ہتھوں پہ ہاتھ پھیرا۔ ابھی کچھ دنوں بعد وہ یہاں بیٹھا ہوا کرے گا۔ میں کرسی پر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تصور میں اسے اس کرسی پہ بیٹھا دیکھنے لگی۔ خوابوں کا چکنا چور ہونا کسے کہتے ہیں مجھے آج پتہ چلا تھا۔ میں مراد گروپ آف انڈسٹریز کا ریجیکٹڈ لیٹر تھامے شکست خوردہ سا بیٹھا تھا، اور میرے سامنے بیٹھی صبور مجھ سے زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ ہم آج پھر سے یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھے تھے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہادی؟ تمہیں تو اتنی امید تھی، اور انٹرویو بھی تو اتنا اچھا ہوا تھا، وہ روحان سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میں اسے ایسے سوال کا کیا جواب دیتا جس کی مجھے خود سمجھ نہیں تھی۔ میں سر تھامے خاموش بیٹھا تھا، اور وہ اپنی پریشانی اپنے خدشے ظاہر کر رہی تھی۔ اب تو گھر والے تم پہ اور پریشر ڈالیں گے، اور پھر تم مجبور ہو کے آیت کے پاس جاب کے لیے چلے جاؤ گے۔ میں نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، وہ رو دینے کو تھی، جیسے میں آیت کے پاس جاب کے لیے نہیں جاؤں گا بلکہ میری اس سے شادی ہو جائے گی۔ صبور، میں نہیں جاؤں گا، اگر جانا ہوتا تو کل ہی چلا جاتا۔ تم ایک دفعہ سیدھا سیدھا انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ اب غصے میں کہہ رہی تھی، ایسے جیسے میں جان بوجھ کے سب کچھ کر رہا ہوں۔ انکار ہی کرنے گیا تھا یار، بتایا تو ہے کیا ہوا تھا وہاں۔ کچھ نہیں کر سکا میں، الٹا جھوٹ بول کے بلکہ جان بچا کے وہاں سے آیا ہوں۔ پر تم پریشان نہ ہو، اب وہ انٹرنیشنل کمپنی کی کال کا انتظار ہے مجھے پوری امید ہے وہاں میری جاب ہو جائے گی۔ میں نے سر کو جھٹکتے ہوئے بتایا۔ وہ ابھی بھی خفا سی اپنی انگلیوں کو آپس میں چٹک رہی تھی۔ ہلکے گلابی جوڑے میں
وہ ہمیشہ کی طرح سادگی کا پیکر بنی بیٹھی تھی۔ مجھے وہ اس انداز میں بھی بہت اچھی لگ رہی تھی، اتنی اچھی کہ میں اس لمحے اپنی ساری پریشانی بھلائے مسکرا دیا۔ اب ایسے مایوس ہو جاؤ گی تو کیا کروں گا بھلا؟ میں نے مسکراہٹ دبائے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے خفا سے نگاہیں اٹھائیں، میری نگاہوں میں دیکھنے لگی۔ تم آیت کو جا کے انکار کیوں نہیں کرتے؟ تم اسے کہہ دو صاف صاف کہ تم یہ نوکری نہیں کرو گے۔ صبور کا ایسا کہنا تھا کہ میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا پہلے؟ در حقیقت تو یہ سب آیت کا کیا دھرا تھا۔ میرے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا جب آیت اپنے نانا کے قریب ہو کے میری جاب کی بات کر رہی تھی۔ ہاں، تم نے ٹھیک کہا، مجھے آیت کو ہی منع کرنا چاہیے۔ وہ جو اداس سی بیٹھی تھی ایک دم سے کھل کے مسکرا دی۔ مجھے اس کی مسکراہٹ دیکھ کے سکون مل گیا۔ میں اب آیت سے بات کرنے کے بارے میں سوچنے لگا، کیوں نہ اس سے صبح ہوٹل میں ہی ملا جائے۔ میں نے یہ سوچ کے صبح ہوٹل جانے کا ارادہ بنا لیا اور پھر مسکرا کے صبور کی طرف دیکھا۔ ڈونٹ وری، میں صبح جاؤں گا۔ وہ میرے سامنے میرے آفس یعنی اپنے ہونے والے آفس میں کھڑا تھا، لیکن جیسا میں نے سوچا تھا ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے پر کٹے نہیں تھے، بلکہ وہ تو اس سے بھی اونچی اڑان کی بات کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور لہجہ روکھا تھا۔ آیت، میں یہ جاب نہیں کر سکتا۔ میں اس کی بات پہ چونکی، چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ کیوں، تمہیں تنخواہ کم لگ رہی ہے تو میں نانا ابھی سے بات کرتی ہوں۔ میں نے فوراً جواز تلاش کیا، لیکن وہاں وہ تو اپنی بات پہ ڈٹا ہوا تھا۔ نہیں آیت، ایسی بات نہیں ہے، تم سمجھ نہیں رہی۔ میں انجینئر ہوں، مجھے اسی فیلڈ میں جاب کرنی ہے۔ تو کیا تمہاری نظر میں ایسی کوئی جاب ہے؟ انکل تو بتا رہے تھے مراد انڈسٹریز نے تو تمہیں… میں ابھی بات کر ہی رہی تھی جب اس نے میری بات کاٹ دی۔ میں نے انٹرنیشنل کمپنی میں بھی اپلائی کیا تھا، انٹرویو بہت اچھا ہوا تھا۔ مجھے امید ہے وہاں میری جاب ہو جائے گی، سیلری پیکیج بھی اچھا ہے۔ وہ تو دھماکے پہ دھماکہ کر رہا تھا۔ میرے اندر میرے سارے خواب کرچی کرچی ہو رہے تھے، لیکن میں نے ضبط سے لب بھینچے اور پھر جبراً مسکرائی۔ اوکے، ایز یو وش، بیسٹ آف لک۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس نے صرف انگلیوں کو تھاما اور مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجائی۔ تھینک یو۔ وہ آیا اور چلا بھی گیا۔ میری 3 لاکھ کی جاب میرے منہ پہ مار کے وہ جا چکا تھا اور میں خالی ہاتھ بیٹھی تھی۔ میں نے مٹھیاں بھینچ لی۔ غصے اور تذلیل کے احساس سے میرے دماغ کی نسیں چٹکنے لگیں۔ میں نے فون اٹھایا، نانا ابھی کا نمبر ملا کے کان سے لگایا۔ وہ اسلام آباد میں تھے۔ فون اٹھاتے ہی میں نے بھاری لہجے میں کہا، نانا ابھی آیت بات کر رہی ہوں۔ میں گھر آ کے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اتنی سی بات تھی اور میں اتنا پریشان تھا۔ میں نے فون نکالا، صبور کا نمبر ملایا اور کان سے لگاتا چھت پہ چڑھ گیا۔ آج اتنے دنوں کے بعد ہم دونوں نے خوشگوار موڈ میں بات کی تھی۔ وہ بھی بہت ریلیکس ہو گئی تھی۔ مجھے صبور سے بات کرتے کرتے 2 گھنٹے گزر گئے۔ جب اقصیٰ اوپر آئی، وہ کچھ پریشان سی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے فون بند کیا اور سوالیہ انداز میں اسے گھورا، بھائی اماں نیچے بلا رہی ہیں، آ کے دیکھو تو کیا ہوا ہے۔ پچھلے 2 گھنٹے سے لائٹ بند تھی، میں نے اب دیکھا تو باقی تو پورے محلے میں ہے۔ جب کچن میں اماں کھانا بنانے گئیں تو گیس بھی بند تھی، باقی سب کی تو آ رہی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، کچھ دیر بعد کال کرتا ہوں۔ صبور کو پھر سے فون کرنے کا کہا، فون بند کیا، جیب میں رکھا اور بھاگتا ہوا اس کے ساتھ نیچے آ گیا۔ سارا گھر گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اماں کچن کے دروازے میں موم بتی جلائے پریشان حال کھڑی تھیں۔ ابا شاید گھر پہ نہیں تھے۔ میں نے فوراً علی کو کال ملائی، ہاں یار میری طرف بائک لے کے آنا ذرا، ہماری لائٹ اور گیس اچانک چلی گئی اور ابا بھی گھر پہ نہیں ہے۔ اس نے آنے کی حامی بھری اور میں جا کے مین سوئچ بورڈ کو دیکھنے لگا۔ پھر باہر نکلا، سارے گھر روشن تھے۔ واقعی لائٹ پیچھے سے بند کی گئی تھی اور محلے میں صرف ہمارے گھر کی ہی لائٹ بند تھی۔ میں واپس گھر آیا، ابا کو فون ملانے لگا۔ وہ آفس سے آج لوٹے ہی نہیں تھے، ٹائم تو کافی ہو گیا تھا۔ ہادی بیٹا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ لائٹ اور گیس اکٹھے چلی گئی؟
بل جمع کروائے تھے نا؟ اماں میرے سر پہ کھڑی سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ میں ابا کو بار بار فون ملا رہا تھا۔ اتنے میں علی بائک کی چابی تھامے اندر آیا۔ السلام علیکم چچی، بل جمع کروائے تھے؟ اس نے بھی آتے ہی پیشانی پہ بل ڈالے وہی سوال دہرایا۔ میں نے جھنجھلا کے سر اٹھایا۔ ہاں یار، اس معاملے میں کبھی کوتاہی نہیں کی، اور اگر نہ بھی جمع ہوئے ہوں تو 1 ماہ پہ تو بجلی نہیں کٹ جاتی نا؟ میں نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، پھر ابا کا نمبر ملا کے کان سے لگایا۔ اس دفعہ تیسری گھنٹی پہ انہوں نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو ابا، کہاں ہیں آپ؟ میں نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں گھر کے حالات کے بارے میں بتاتا، وہ پریشان لہجے میں گویا ہوئے۔ ہادی بیٹا، یہاں آفس میں میرے ساتھ ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کیسا مسئلہ ابا؟ بیٹا، یہاں کچھ پیسوں کی ہیرا پھیری ہوئی ہے اور الزام مجھ پہ آ رہا ہے۔ تم اپنے چچا کو لے کے ادھر آفس پہنچو۔ میرے سر پہ تو جیسے آسمان آن گرا۔ ابا اتنے سالوں سے ایک نجی کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے پریشان ہو کر اپنے ارد گرد کھڑے تمام نفوس کو دیکھا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ایک طرف ہوا۔ ابا بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میں بس پہنچ رہا ہوں۔ میں نے فون بند کیا اور علی کی طرف دیکھا، جبکہ اماں اور اقصیٰ اب پھٹی پھٹی آنکھیں لیے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ عابد چچا گھر پہ ہیں؟ میں نے انہیں کچھ بھی بتانے کے بجائے علی سے پوچھا۔ ہاں، گھر پہ ہی ہے۔ خیریت؟ تایا جان کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ علی پریشانی سے پیشانی پہ بل ڈالے میری طرف بڑھا تو اماں بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ ہادی، کیا ہوا تمہارے ابا کو؟ اماں پریشان نہ ہو، آفس کا کچھ مسئلہ ہے۔ میں، چاچو اور علی جا رہے ہیں، آپ اقصیٰ کو لے کے چچی کے پاس چلی جائیں، دیر ہو سکتی ہے۔ میں نے عجلت میں اماں کو تسلی دی اور علی کو باہر آنے کا اشارہ کرتا خود بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ عقب سے اماں کی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھیں۔ ہادی، بات صحیح سے بتا کے جا، میرا دل ہول رہا ہے۔ میں نانا ابھی کو سب بتاتے ہوئے دل گیر تھی۔ میں نے گھر آ کے انہیں تفصیل سے کال کی تھی۔ میں مایوس تھی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح میرا حوصلہ بن گئے۔ ان کے لیے تو جیسے کچھ بھی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولے، لاڈی، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو طاقت دکھائی جائے۔ وہ پرسکون لہجے میں کہہ رہے تھے۔ میں نے حیرت سے بھویں سکیڑی۔ وہ کیسے؟ وہ سب تم مجھ پہ چھوڑ دو۔ 2 دن بعد وہ یہاں تمہارے سامنے کھڑا ہوگا۔ اور کون سی کمپنی بتائی ہے اس نے دبئی کی؟ میں ابھی بھی مایوس تھی، اس لیے اداس سے لہجے میں انہیں اس کمپنی کی ڈیٹیلز دیں۔ میں اپنے کمرے میں تھی، پردے گرائے، تمام روشنیوں کو گل کیے، میں باہر کو بھی اپنے اندر کی طرح گھپ اندھیرے میں کیے بیٹھی تھی۔ اوکے لاڈی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب سیٹ ہو جائے گا۔ تم اسلام آباد چلی آؤ، تمہاری نانی بہت یاد کر رہی ہیں۔ نہیں ابھی نہیں، ایگزام سے پہلے ہی آؤں گی۔ ابھی ہوٹل کے بہت سے کام ہیں اور ہادی کا بھی تو مسئلہ ہے۔ آخری جملے پر میرا لہجہ بھیگا سا تھا۔ ظاہر سی بات تھی، میں کیا کرتی؟ بار بار ہادی کا وہ انداز، اس کا وہ لہجہ اور اس کی نگاہوں میں اپنے لیے بے اعتنائی مجھے اندر سے کاٹ رہی تھی۔ سب حل ہو جائے گا۔ اچھا میں ایسا کرتا ہوں، میں تمہارے پاس چلا آتا ہوں۔ میں تمہیں ایسی حالت میں یوں نہیں چھوڑ سکتا۔ آ جائیے۔ میں نے حامی بھری اور پھر فون بند کرنے کے بعد باہر ٹیرس پہ نکل آئی۔ ہمدانی ولاس کے اس وسیع و عریض لان پہ نگاہیں جمائے میں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ میرے سنہری بال ہوا کے زور پہ اڑ اڑ کے میرے چہرے پہ اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ ہلکے ہلکے بادلوں نے شام کو حسین بنا دیا تھا۔ آج اگر میں اتنی اداس نہ ہوتی تو ضرور اس موسم سے لطف اٹھا رہی ہوتی۔ محبت بھی عجیب جذبہ ہے، یہ چاہے تو دنیا کی ہر چیز حسین بنا دے اور یہ چاہے تو ہر دلکش چیز کو بے رنگ کر دے۔ مجھے بھی کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اگر کچھ اچھا لگتا تھا تو صرف ہادی، اس کی ہر ادا، بولنا، چلنا، دیکھنا، مسکرانا۔ میں کیسے اپنے دل کو پرسکون کرتی جو صرف ایک ہی رٹ لگائے بیٹھا تھا، ہادی چاہیے، بس ہادی چاہیے۔ بابا اپنی بیوی کے ساتھ باہر گھومنے گئے تھے۔
حالانکہ اس لمحے مجھے ان کی بہت ضرورت تھی۔ وہ مجھے شدت سے یاد آ رہے تھے، لیکن میں یوں فون کر کے انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسری بیوی سے ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھے، مطمئن تھے، اور مما تو بہت دور جا چکی تھیں، اس دنیا کے سب جھمیلوں سے دور۔ وہ بھی مطمئن ہوں گی۔ آج مجھے دونوں بہت یاد آ رہے تھے، بہت زیادہ۔ میری آنکھیں نم تھیں، دل بوجھل تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ مجھے کمزور نہیں ہونا تھا اور نہ ہارنا تھا۔ مجھے ہر رشتے کی طرح ہادی کو نہیں کھونا تھا۔ میں نے رگڑ کر گال صاف کیے اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں عابد چچا اور علی کے ساتھ بابا کے آفس پہنچا تو وہاں تو الگ ہی تماشا چل رہا تھا۔ لاکھوں کی ہیرا پھیری کا الزام ابا پر تھا، اور کمپنی کے مالک نے پولیس تک بلا رکھی تھی۔ ہم سب کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ چچا نے بڑی منتوں سے ضمانت کروائی۔ ہم ابا کو لے کے گھر پہنچے۔ وہ رات ہم نے جیسے تیسے گزاری۔ صبح ہوتے ہی میں علی کے ساتھ وابڈا آفس نکل گیا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ ہمارا پچھلے 3 مہینے کا بل جمع نہیں ہے، اس لیے بجلی کا کنیکشن ختم کر دیا گیا ہے۔ میں نے تمام رسیدیں دکھائیں تو اس نے مجھے اپنی طرف سے جاری کردہ رسیدیں دکھا دیں جن میں بل کی ادائیگی نہیں ہوئی تھی۔ میرا تو سن کے دماغ گھوم گیا۔ ایسا ہی کچھ گیس کے بل کے ساتھ بھی تھا۔ میں دونوں جگہوں سے دھکے مار کے نکالا گیا، کیونکہ میں دونوں جگہوں پہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ سمجھ سے باہر تھا، آخر کو یہ ہو کیا رہا تھا۔ گھر آیا تو اماں ابا دونوں سر تھام کے بیٹھے تھے۔ اقصیٰ کو کالج سے نکال دیا گیا۔ کچھ ایسی بدتمیز لڑکیوں کے ساتھ اس کا نام جوڑا گیا جنہوں نے کسی ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، جس کی وجہ سے ان لڑکیوں سمیت اسے بھی کالج سے نکال دیا گیا۔ اقصیٰ کا رو رو کے برا حال تھا۔ اس کا تو دور دور تک ان لڑکیوں کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں تھا جنہوں نے ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ میں یوں ہونک بنا کھڑا تھا جب ابا نے میری سوچ کو نیا رخ دیا۔ ہادی، آیت بیٹی کو فون ملا۔ میں تو کب سے فون کر رہا ہوں لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی۔ ابا کا ایسا کہنا تھا کہ میرے ذہن میں جیسے ٹچ ٹچ کر کے ساری گرہیں کھلنے لگی، اور میں سر تھام کے وہیں کرسی پر ڈھہ گیا۔ میری نظروں میں آیت کا وہ مطمئن چہرہ اور اس کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، اوکے، ایز یو وش، بیسٹ آف لک۔ اس کے چہرے کی وہ پراسرار مسکراہٹ میری رگوں میں بہتے خون کی گردش بڑھا گئی۔ ابا اب کسی کاغذ پہ سے نمبر دیکھ کے فون ملا رہے تھے۔ میں نے کاغذ پہ غور کیا تو میرا اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا۔ کسے فون کر رہے ہیں؟ میں نے گڑبڑا کے ان سے پوچھا۔ وہ چشمہ ناک کی نوک پہ رکھے بیٹھے تھے۔ چہرہ پریشانی کی وجہ سے زرد ہو رہا تھا۔ جس انسان پہ ایک ساتھ اتنے مسائل ٹوٹ پڑے، اس کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے جیسی اس وقت ابا کی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے بیٹھے تھے۔ اماں بار بار اپنے آنسو پونچھ رہی تھیں۔ ان کا حال تو کل سے یہی تھا۔ ابا کی نوکری ختم تھی، اقصیٰ کو کالج سے نکال دیا گیا، بجلی، گیس اور پانی بند تھا۔ ابا، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کسے فون ملا رہے ہیں بار بار؟ میں نے جھنجھلا کے سوال کیا۔ انہوں نے غصے سے مجھے دیکھا اور الٹا سوال کر دیا، تو آیت بیٹی کے ہوٹل جانا شروع ہوا؟ میں ان کے سوال پہ بھونچ کا گیا۔ میں اب ان سے کیا کہتا کہ میں تو کل صبح اس کی نوکری اس کے منہ پہ مار کے آیا تھا، اور یہ سب مصیبتیں اسی کا نتیجہ ہے۔ میری چھٹی حص مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اور اب تو جیسے میرے 24 طبق روشن ہو چکے تھے۔ ہاں جانتا ہوں 14 طبق ہوتے ہیں، لیکن میرے 24 روشن ہو چکے تھے۔ میں ابا کو کوئی بھی جواب دیے بنا اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اسٹیشن کے بوسیدہ سے بینچ پہ بیٹھا میں سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ہاں تو اور کیا کرتا، ٹینشن سے اور گھر کے حالات سے دماغ پھٹ رہا تھا۔ اور اب تو شاید ابا کو پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ میں کیا کارستانی سر انجام دے چکا ہوں۔ سارا دن باہر گزار کے جب میں گھر پہنچا تو تب ایک آخری امید کی کرن بھی بجھ چکی تھی۔ مجھے دبئی انٹرنیشنل کمپنی کی طرف سے ریجیکٹڈ اور نان ایلیجبل فار دس پوسٹ کا ای میل آیا ہوا تھا، اور میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے آیت کو اس کمپنی کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے دانت پیسے اور موبائل زور سے بیڈ پہ پٹک دیا۔
سر پھٹنے لگا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آیت نے مجھ پہ میری ہی زندگی تنگ کر دی ہو۔ میں سر تھامے یوں ہی بیٹھا تھا جب ابا دھاڑ سے دروازہ مارتے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے چونک کے ان کی طرف دیکھا۔ اپنے موبائل کی ٹارچ جلائے وہ میری طرف آ رہے تھے۔ تم آیت سے کیا کہہ کے آئے ہو؟ وہ غصے میں بھرے مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے نگاہیں چرائی۔ تم جانتے ہو اس وقت ہمیں آیت کی کتنی مدد کی ضرورت ہے، اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ انکل ہادی نہیں چاہتا کہ میں آپ کی کسی بھی طرح کی کوئی مدد کروں، اور وہ میری جاب ٹھکرا گیا ہے۔ میں اسی سمت میں دیکھتا رہا اور ابا پوری گرج چمک کے ساتھ مجھ پہ برستے رہے۔ اب بول، تو ہے اس قابل کہ یہ سب سنبھالے؟ کل سے بجلی گیس نہیں، میری نوکری نہیں۔ وہ مجھ پہ غرا رہے تھے۔ میں ان کی بات کاٹ کے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پہ سے اٹھا۔ میں کروں گا جاب، میں آیت کو کرتا ہوں فون۔ میں نے فون اٹھا کے کال کی تو دوسری ہی کال پہ اس نے میرا فون اٹھا لیا۔ میں نانا ابی کے ساتھ بیٹھی ڈنر کر رہی تھی جب میرے موبائل پر چمکتے نمبر کے ساتھ ہادی کی تصویر بلنک کرنے لگی۔ یہ تصویر اقرا کی مہندی کی رات کی تھی۔ وہ کسی اور کی تصویر لے رہا تھا اور میں اس کی تصویر بنا رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا، ایک نگاہ نانا ابی پہ ڈالی۔ وہ کھانے میں مگن تھے۔ میں کرسی پیچھے کرتی ہوئی اٹھی اور فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو، آیت اسپیکنگ، میں نے ایک ادا سے کہا۔ دوسری طرف وہ چند سیکنڈ خاموش رہا، پھر گلا کھنکارتا ہوا بولا، ہادی بات کر رہا ہوں۔ اوہ ہادی، کیسے ہو؟ میں نے مصنوعی حیرت ظاہر کی اور انتہائی لاپرواہی سے حال پوچھا۔ مجھے اس پہ یہ ظاہر نہیں کرنا تھا کہ میری حالت کیسی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کہو، میں نے نہایت نرم لہجے میں کہا اور آ کے لاؤنج میں رکھے کوچ پہ بیٹھ گئی۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ میں تمہارے ہوٹل میں مینیجر کی جاب کے لیے تیار ہوں۔ میرے لبوں پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ میں نے مخملی ہاتھ کو لبوں پہ رکھے بمشکل مسکراہٹ کو روکا، مبادا ایسا نہ ہو وہ کہا بن جائے۔ ہنسی کو دباتے ہوئے میں نہایت پرسکون لہجے میں بولی، آئی ایم سوری ہادی، لیکن وہ سیٹ تو اب فل ہو چکی ہے۔ میں نے کل ہی کسی کو رکھ لیا تھا۔ ہاں، ریئلی سوری۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی اور میں اس خاموشی کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ چند سیکنڈز کے بعد وہ دھیمے سے لہجے میں بولا، اوکے۔ اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتا میں نے فوراً اگلا پتا پھینکا، ویسے ابھی ایک سیٹ خالی ہے، میرے پی اے کی سیٹ، اس کے لیے رکھ سکتی ہوں آپ کو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر گھٹے سے لہجے میں بولا، اوکے، تو میں صبح آ جاؤں؟ یس آف کورس۔ میں نے نہایت پرسکون انداز میں کاؤچ کی پشت سے سر ٹکایا۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے مزید بولا، وہ ابا نے آپ سے کچھ مسائل ڈسکس کیے تھے، ان کے بارے میں کوئی مدد ہو سکے تو۔ او ہاں، کیوں نہیں، ڈونٹ وری، میں نانا ابی سے بات کرتی ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آئندہ مجھے آپ کہنے کی ضرورت نہیں، تم کہہ سکتے ہو۔ آفٹر آل وی آر کزنز، میں نے جتایا۔ اوکے، تھینک یو، تو میں صبح آتا ہوں۔ یا شور، میں نے مزے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، بائے۔ بائے، میں نے فون بند کیا۔ ایک گہری خوشگوار سانس باہر انڈیلی اور اپنی جگہ سے اٹھ کے گہری مسکراہٹ سمیت نانا ابی کی طرف بڑھی۔ آخر یہ خوشخبری انہیں بھی تو سنانی تھی۔